اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19. سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت قرآنی کا معنی تبین القرآن سے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو کوئی شخص آخرت کا طالب یعنی طلبگار بنتا ہے اور وہ اس کے شایع نشان کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مخلص مومن بھی ہے تو ایسوں کی کوشش ہی مقبول ہوگی. الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 30 روزوں کی توفیق عطا کر دی ہے. کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 کے سبب پوری دنیا لاک ڈاؤن کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے. یہ لاک ڈاؤن کا سخت ترین سچویشن اور رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ سخت ترین گرما میں آیا ہے. موسم بھی سخت، حالات بھی سخت. 2016 میں رمضان المبارک کے 30 دن ہوئے تھے. پورے 4 سال کے بعد پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کو 30 روزے رکھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لاک ڈاؤن کا یہ سچویشن ہے اور اسی سچویشن میں نماز عید الفطر بھی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھ پائیں گے پوری دنیا میں. اور اب تک پورے ہندوستان میں 9 جمعے اور خطبے نہیں ہو پائے ہیں. اگر کہیں ہوئے بھی ہیں تو صرف 4 یا 5 مصلیوں کے ساتھ ہوئے ہیں. رمضان المبارک کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے گھروں میں رہ کر ہی موسم کی شدت سے بچاتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق دیا. نماز با جماعت کا اہتمام کرنے کی سعادت عطا فرمائی اور دیگر حسنات کو نیکیوں کو کمانے کا موقع دیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر بھی یہی لاک ڈاؤن کے سچویشن میں پورے دنیا بھر کے سارے مہدویوں کے گھروں میں اپنے اپنے رومز میں اپنے اپنے ہالس میں دوگانہ لیلۃ القدر پڑھنے کی سعادت حاصل کیے. لاک ڈاؤن نے آ کر مومنوں کو بے شمار فائدے بھی پہنچائے. لاک ڈاؤن ہی کا فائدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گھر کو عبادت گاہ بنا دیا. لیکن اب بہت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہر مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں دعا کرنا ہے کہ مالک تو اپنے فضل و کرم سے اپنے گھروں کو کھول دے، مساجد کو پھر سے آباد کر دے، مساجد میں نماز با جماعت پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ذکر اللہ صبح اور شام کا کرنے کی توفیق عطا فرما. چونکہ مساجد اسلام کے قلعے ہیں، اس اعتبار سے یہ قلعے بڑے طویل عرصے سے بند پڑے ہیں، انہیں پھر سے آباد کر دے. دیگر اور مذہبی مصروفیات بڑی بڑی بحر-عام وغیرہ بھی نہیں ہو پائیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ساری مذہبی ایکٹیویٹیز کو پھر سے مساجد میں بحال کرنے کا موقع عنایت فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ہندوستان میں لاک ڈاؤن کا سچویشن شروع ہو کر آج پورے 61 دن ہوئے ہیں. 61 ڈیز کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، 2 مہینے سے بھی زیادہ. اور یہ لاک ڈاؤن بظاہر 31 مئی تک بتایا جا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ کب تک چلے گا. یہ حالات کیسے رہیں گے، مستقبل میں حالات کیسے ہوں گے، یہ اللہ خبیر و قادر ہی جانتا ہے.
لہٰذا بندے عاجز ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، تو بندوں کا کام ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، دعا مانگے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں۔ کورونا وائرس کی یہ وبا سے پوری دنیا میں آج کی ڈیٹ تک 3,43,804 موتیں ہو چکی ہیں اور پوری دنیا میں 54 لاکھ سے زائد کورونا وائرس کے مریض ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بڑی وبا اور بلا سے ہر ایک کو بچائے۔ یہ وبا اور یہ بلا بھی موت کا ایک بہانہ ہے، جیسا کہ ہر قسم کی بیماری یا کوئی اور وجہ موت کا ذریعہ بنتی ہے، موت کا بہانہ بنتی ہے۔ لیکن دنیا اور آخرت کو بگاڑ دینے والی جو چیزیں ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس سب سے بڑی بیماری سے بچنا ہی مومن بندے کو ضروری ہے۔ موت سے بچنے کی تدبیریں کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے، بلکہ اچھی موت کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا بھی وتوفنا مع الابرار کی کرنی چاہیے۔ ہمیں نیکوکاروں کی، اچھوں کی موت ملے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ لاک ڈاؤن کا سچویشن دنیا کا سب سے بڑا استاد نکلا ہے، بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ سارے انسانوں کو محتاط یعنی کیئرفل کیسے رہا جائے، محدود کیسے رہا جائے، الگ تھلگ سب سے کیسے رہا جائے، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ لاک ڈاؤن نے سارے انسانوں کو سکھا دیا ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے میں کی جانے والی ساری عبادتیں ایک مومن بندے کی روحانی زندگی میں جو چینجز لاتے ہیں، جو تبدیلی لاتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لاک ڈاؤن ہی کے سچویشن میں لا کر بتا دیا کہ مومن بندہ ہر اعتبار سے آخرت کی تیاری پوری عقل مندی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ کرتا رہے، سبق کو ہرگز نہ بھولے، روزوں کی عادت برقرار رکھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے اسے بھی باقی اور برقرار رکھے، اللہ کے ذکر کی جو توفیق اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن کے دوران دی اسے بھی اور بڑھا دے، نیکیاں کرتے رہیں، اور خاص طور پر آج کی رات یعنی 21 شوال عید الفطر سے پہلے جو رات آتی ہے وہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان المبارک میں ایک مومن بندے کو جو ٹرینڈ کیا ہے، اس ٹرینڈ انسان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ فکس کرنا ہے کہ اگلے 11 مہینے میں میری زندگی کیسے رہے، اور اس کے بعد 6 شوال یعنی شوال المکرم کے 6 روزے بھی رہے۔ 1 month into 10 months یہ ہو جاتے ہیں پورے 10 مہینے۔ اب 2 مہینے کے بچتے ہیں، 6 days into 10 equal 60 یعنی 2 مہینے۔ اس اعتبار سے ایک مومن بندہ رمضان المبارک کے پورے روزے رہنے کی وجہ سے 10 مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 6 شوال کے روزے رہتا ہے، تو مزید اللہ تعالیٰ اور 2 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب دیتے ہیں، تو یعنی پورے سال بھر روزے رکھا ہے۔ یقیناً یہ لاک ڈاؤن کا سچویشن اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی سچویشن میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو لایا، اور اس میں اگر مومن بندہ واقعی سدھر گیا، واقعی اللہ سے رجوع کر لیا، اللہ سے رغبت بڑھا لیا، اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہو گیا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسیع رحمت کے ذریعے اسے سرفراز فرماتے ہیں، مغفرت عطا فرماتے ہیں، نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں۔ اور اگر غفلت کریں گے، اس مقدس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر غفلت کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک حدیث شریف جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعدا لمن ادرک رمضان، ہلاکت ہو، بربادی ہو، غارت ہو اس کے لیے جس نے رمضان المبارک کو پایا، فلم یغفر لہ، اور اس میں اس کی مغفرت نہیں ہوئی، بخشش نہیں ہوئی۔ اذا لم یغفر لہ، اور رمضان المبارک میں اگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی، فمتا، تو پھر کب ہوگی؟ تو یہ پورا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایسے ہی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مثال دی جاتی ہے
अहादीस शरीफा में नमाज की कबूलियत की ये निशानी बताई गई है कि एक बंदा अगर इखलास और मोहब्बत के साथ जिसकी इबादत और बंदगी कर रहा है, जिसकी नमाज पढ़ रहा है, उसका रोब दबदबा, उसका जह व जलाल उसके दिल पर मुसल्लत हो चुका है, तो फिर समझ लीजिए कि उसकी नमाज कबूल हो रही है। और कबूलियत की निशानी ये है कि वो अगली नमाज के लिए बेचैन होगा, इंतज़ार करेगा, मुस्तरिब होगा कि वो वक्त कब आएगा और अगली नमाज में कब पढ़ूं और अल्लाह के रूबरू कैसे जाऊं। ये नमाज की कबूलियत की एक निशानी बताई गई है। वैसे ही रमज़ानुल मुबारक की सारी इबादतों की कबूलियत की ये भी निशानी होती है कि मोमिन बंदा रमज़ानुल मुबारक में जो ट्रेंड हुआ है, जिस तरह अल्लाह ताला की इबादतें बंदगियां करते करते आदी हो गया है और अल्लाह को राज़ी और खुश करने के सारे तरीक़े इख्तियार किया है, तो 11 महीनों में वो बेचैन रहेगा कि अगले रमज़ानुल मुबारक तक ये सिलसिला मुनक़ते न हो, डिसकंटिन्यू न हो, अल्लाह ताला से दूरी न हो, अल्लाह की तरफ लगाव और रग़बत बढ़ती ही जाए। बल्कि एक सच्चा और हकीकी मोमिन की यही कोशिश होगी कि इसमें मज़ीद इजाफ़ा कैसे हो, मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आए। लिहाजा इबादतों में इम्प्रूवमेंट के लिए, मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए आदमी को ये बात सोचनी चाहिए कि ये दुनिया की ज़िंदगी आरज़ी है, ख़त्म होने वाली है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहहु इरशाद फरमाते हैं कि अन्नासु नियामुन, लोग सो रहे हैं, नींद में हैं। फ़इज़ा मातू, जब वो मर जाएंगे, ये दुनियावी ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाएगी। इंतबहू, जब जाग जाएंगे, जब बेदार हो जाएंगे। तो कितनी पते की बात फरमा रहे हैं कि जो ही इंसान की आंखें बंद होती है, हकीकत में उसकी आंखें खुल जाती हैं कि वाकई दुनिया आरज़ी थी, थोड़ी थी, मुसाफिर खाना था, इबादत के लिए अल्लाह ने भेजा था, मैं क्या किया, क्या करना चाहिए था। लिहाजा ये कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में लेकर पूरे दुनिया वालों को बेदार कर दिया है। मौत सामने खड़ी है और ललकार रही है, पुकार रही है, हर शख्स परेशान है। अगर वाकई हम सच्चे और पक्के मुमिन हैं तो ये कोरोना वायरस, ये लॉकडाउन का सिचुएशन हमें बेदार करने के लिए बहुत काफ़ी है। और ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन का जो सिचुएशन आया है दुनिया परस्तों के लिए तो हलाक कर देने वाला है। क्यों? क्योंकि अब सबसे बड़ी मार जो पड़ने वाली है वो है इकॉनमी की, वो है मईशत की, मालो दौलत की, पैसे की, क्योंकि हर चीज़ बंद थी। हिंदुस्तान की ही मिसाल ले लीजिए, अब कल से मंडे से डोमेस्टिक फ़्लाइट बहुत ही महदूद अंदाज में शुरू हो रहे हैं, रेल शुरू हो रही है। तो 61 दिन से जो बंद थे, कितने हजार, कितने लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है, ये हुकूमत ही जानती है। ऐसे ही पूरी दुनिया में इकॉनमी तहस नहस होकर रह गई है। अब सबसे बड़ी मार यही है। लेकिन एक मोमिन बंदा देखेगा कि मेरी आखिरत कितनी सुधरी, मेरी आखिरत कितनी सुधरनी चाहिए। अब हमें अपनी ज़िंदगी को सही नहज, सही तरीक़ा देना ज़रूरी है। सही शेप में हमारी ज़िंदगी ढलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और सही नहज में, सही तरीक़े पर, सही शेप में अपनी ज़िंदगियों को ढालना है तो उसका सबसे बड़ा ज़रिया, सबसे बड़ा सोर्स वो है कुरान अज़ीम। कुरानी तालीमात ही है जो हमें सही ज़िंदगी गुजारने के वो सारे तरीक़े बयान कर दिया है। लिहाजा कुरान हकीम को मानी के साथ, मतलब के साथ, मीनिंग के साथ और सबसे बढ़कर नूर ईमान के साथ, ईमान के नूर के साथ पढ़ना है कि ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम लाज़वाल है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी की कोई बात को नहीं छोड़ा है। तिबियाना लिकुल्ली शै, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान कर दिया है। लिहाजा हमें कुरान अज़ीम की तरफ रुजू करना है और मुकम्मल तौर पर कुरानी फ्रेम में अपनी ज़िंदगियों को टंगा देना है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तो अपने फ़ज़ल व करम से रसूल मेहदी के सदक़े से रमज़ानुल मुबारक की ये मुक़द्दस इबादतें
मौसम की सख्ती के बावजूद, लॉकडाउन के सख्त तरीन सिचुएशन और हालात के बावजूद पूरे गर्मजोशी के साथ इबादतें करने की जो तौफीक इनायत फरमाया, अगले 11 महीनों में भी ठोस कदम उठाते हुए पक्के इरादे के साथ, मुदावमत के साथ तेरी इबादत और बंदगी करते हुए आखिरत की सही मानों में तैयारी करते हुए ये ज़िंदगी गुजार दे। और जो चीज़ें आखिरत की तैयारी में रुकावट बनने वाली हैं, जो काम, जो बातें, उन सारी चीज़ों से, उन बातों से, उन कामों से हमें मुकम्मल तौर पर बचे रहने की वैसे ही तौफीक अता फरमा जैसे कि रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारी चीज़ों से बचने की तू ट्रेनिंग देता है। इलाहुल आलमीन, तू ही अरहमुर राहिमीन है, तू ही करम करने वालों में सबसे ज़्यादा करम करने वाला है। लिहाजा हम पर रहम फरमा दे, हम पर करम फरमा दे, हमारे आसमानों से बड़े, पहाड़ों से बड़े गुनाहों को बख्श दे, दरगुजर फरमा दे और हमें सही मानों में आखिरत की तैयारी करते हुए मोमिनाना और मुत्तखियाना परहेज़गाराना ज़िंदगी बसर करने की सादत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।